بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ جو دو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی، آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی یاد آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو پڑھا کیجئے۔ ہم آج کل ایک انتہائی سخت زمانے سے گزر رہے ہیں۔ ہم اس وقت حالت عذاب میں ہیں، بدترین حکمران ہم پر مسلط ہے۔ اس وقت فلسطین کا جو حال ہے، اور وہاں پہ جو ہسپتال پہ خاص طور سے جو بم پھینکا گیا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ حماس نے خود ہی راکٹ مارا ہے اور خود ہی یہ اس معاملے کو طول دینے کی اور بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس کی اگر ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو، چند ویڈیوز جو ہے وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ چند لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں جو وہاں موجود تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ، اور کیمرے اس لیے انہوں نے آن کر لیے تھے اپنے کہ جہازوں کی آواز آ رہی تھی فضا سے، تو یہ ایک بام سٹرائک تھی۔ اس لائیو ویڈیو میں باقاعدہ سیٹی کی آواز آتی ہے جو ایک بم کی ہوتی ہے، میزائل کی وہ آواز نہیں ہوتی۔ بہرحال تازہ ترین اطلاعات تک ابھی 1000 یا اس سے کچھ زائد لوگ جو 1023 کی تعداد میں، بچے، عورتیں، زخمی، وہ سب جو وہاں زیر علاج تھے، ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف امریکہ کو ہر جگہ موجود ہونا لازمی ہوتا ہے جہاں بھی ہلکی پھلکی جھڑپ یا جنگ کی ضرورت ہو یا جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو۔ اب جو بائیڈن سے عرب ممالک نے تو انکار کر دیا ہے، وہ اردن گئے، وہاں پہ جنرل سیسی اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے موجود ہونا تھا، لیکن انکار کر دیا گیا، بالکل انکار کر دیا گیا، صاف انکار۔ ان کو بول دیا گیا کہ جناب ہم بالکل بھی اس وقت ملاقات کے موڈ میں نہیں ہیں، OIC کا اجلاس ہے، ہم اپنا لائحہ عمل خود طے کریں گے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت، چاہے وہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس ہو یا تازہ ترین مظالم ہوں، ہماری فوج کی صلاحیت پہ بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں اس وقت، خاص طور سے جو آپ کے بہادر اور جرری سپہ سالار نے جو بیان دیا ہے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور غزہ کے متاثرین سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو چھوڑیے یہ سارے فوجیوں کو چھٹی دیجیے، گھر جائیں۔ کس لیے وہ سرحدوں پہ کھڑے سردی گرمی میں اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے شہید ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے نڈر اور جرری سپہ سالار ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بیانات جاری کرنے پہ اتفاق کر رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کی تو جینوئنلی کوئی وار ہسٹری نہیں ہے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے، یہ صرف انہوں نے آفس لائف ہی گزاری ہے۔ باقی تو چلو جتنے سپہ سالار گزرے ہیں، جو ہمارے آرمی چیف گزرے ہیں، ان لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جنگ میں تو حصہ لیا ہوا ہے۔ اب ان کی کیا وار ہسٹری ہے، یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری ایک اور چیز کہ جی عوام باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ عوام تیار ہے، بس عوام نکلنے والی ہے۔
دیکھیں ابھی وقت نہیں آیا، یہ تب ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہم اس وقت حالت عذاب میں ہیں، انتہائی سخت زمانے سے گزر رہے ہیں، اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آنے والا زمانہ مزید سخت ہے۔ تو بہرحال اس وقت مسلمان قوم پہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ادھر ترکی نے امریکی بحری بیڑے جیرلڈ ایس فورڈ کا راستہ روکا، جو وہ مڈل ایسٹ کی طرف اس نے رخ موڑا کہ میں ایران کے نزدیک جا کے لنگر انداز ہوں، تاکہ اگر ایران کوئی کوشش کرے تو اسے روکا جا سکے۔ ترکی کے جہازوں نے باقاعدہ اس کا راستہ روک لیا۔ یہ ریاکشن تب آیا جب اینتھنی بلنکن، جو سیکرٹری آف غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یا سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم نہیں، وہ اسرائیل جا کے کہتے ہیں کہ میں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں اسرائیل کا دفاع کرنے اور اسرائیل کو تباہی سے بچانے۔ اس کے مقابلے میں کسی مسلمان ملک یا کسی لیڈر کا کوئی بیان نہیں آیا۔ طیب اردوان کا پھر بیان آیا کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمان جانوں کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بحری بیڑوں کو حکم دیا کہ جہاں امریکی بحری بیڑے موجود ہیں وہیں تم بھی موجود رہو، ان کو ہلنے نہ دو وہاں سے۔ حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے کہ امریکی بحری بیڑے کو پیچھے ہٹنا پڑا، اپنا رخ تبدیل کرنا پڑا۔ تو بہرحال دیکھتے رہیے، ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کر سکتا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ عوام کے باہر نکلنے کا جہاں تک سوال ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ افغانستان کے مسلمانوں بہنوں بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں، وہاں پہ روز زلزلے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تمام شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوئی ٹھوس فیصلہ لے سکیں، کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔